لیکن علی فرماتے ہیں میرے ساتھ دو چیزوں میں تعامل کرو، واجبات بجا لاؤ جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، محرمات سے اجتناب کرو اور جس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ علی تمہاری جنت کا ذمہ دار ہے۔ دنیا میں آپ کوئی ایسا پیشوا نہیں دکھا سکتے اور جس نے تمہیں جنت کی ضمانت دی ہو، یہ میرا مولا ہے جو اپنے چاہنے والوں کو، جو اپنے محبت کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دے رہے۔ یہ علی ہے، وہ علی جو پاک پیغمبر کی رسالت کا گواہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے حبیب یہ کہتے ہیں لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، حبیب کہتے ہیں کافر ہم رسالت کا انکار کرتے ہو تو پھر رسالت کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ ہستی جو وارث کتاب ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، پروردگار نے اپنی صراحتاً اپنا نام لیا ہے اس لیے کہ اللہ کی گواہی تو قیامت تک جانے والی ہے، لیکن وارث کتاب چونکہ بدل بدل کر آتا رہے گا اس لیے ایسا وصف بیان کر دیا کہ جو ان ذوات مقدسہ کو شامل ہو جائے، اس لیے کہ کبھی پیغمبر کی رسالت کے لیے گواہ مولا کائنات، کبھی حسن مجتبی گواہ بن کریں گے، کبھی سید الشہداء، لہذا ایسا وصف بیان کر دیا جو ان تمام کو شامل ہو جائے۔ اب اللہ فرماتا ہے حبیب تیری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ ہستی جو وارث کتاب ہے۔ تو ذرا غور کریں، کیا کافر ختم ہو گئے؟ کیا کافر مٹ گئے؟ خدا کی قسم اگر کافر ختم ہو جاتے تو آج اس موجودہ دور میں یہ نعرے نظر نہ آتے فلاں کافر فلاں کافر۔ ہم مسلمانوں نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ سرور کائنات کا مشن کیا ہے، پاک پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر غور کیا جائے تو پاک پیغمبر کی بعثت کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ کافر کو مسلمان بنائے، کافروں کو اسلام کا درس دیں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان اور کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے، یاد رکھو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پاک پیغمبر کی سنت کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر محمد خالق فرماتا ہے حبیب تیری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی اور وہ ہستی جو وارث کتاب ہے۔ ہم عرض کریں گے پالنے والے، جب سے تیرے رسول نے اعلان رسالت کیا ہے تو اب یہ دنیا کے مسلمان 5 وقت کی نماز کے وقت اذان میں تیرے رسالت رسول کی گواہی دے رہے ہیں، اقامت میں تیرے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، نماز کے اندر تشہد میں تیرے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو گویا لاکھوں کروڑوں مسلمان تیرے رسول کی رسالت کے گواہ ہیں۔ ارشاد ہوگا دیکھو اس رسول کی رسالت کے لیے گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ ہستی جو وارث کتاب ہے۔ اس لیے کہ جتنے مسلمان یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ اعلان رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، توجہ، اگر یہ مسلمان انکار بھی کر دے تو پیغمبر کی رسالت پر حرف نہیں آ سکتا، لیکن اگر وارث کتاب علی ابن ابی طالب تنہا اس رسول کی رسالت کا انکار کر دے تو یاد رکھو فقط پیغمبر کی نہیں 1,24,000 انبیاء کی محنت رائگان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کے اصرار پر سرور کائنات فرماتے ہیں یا علی یا رسول اللہ کے کلمہ کاٹ دو، تو اس وقت میرے مولا کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے کاٹ سکتا ہوں، میں نے تو آپ کو عہدہ رسالت پاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو آپ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیں فقط پاک پیغمبر یا انبیاء کی رسالت کا انکار دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا، میدان معاشر میں ہوگا۔ سورہ مدثر کے الفاظ ہیں جب خالق کائنات اپنے مخلوق سے سوال کرے گا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی جنت کی بشارت دینے والا آیا، کوئی عذاب جہنم سے ڈرانے والا آیا یا نہیں؟ تو سورہ مدثر کے الفاظ ہیں کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی ہم بشارت دینے والا آیا نہ کوئی ہمیں عذاب جہنم سے ڈرانے والا آیا۔ اس وقت جب انبیاء کی تکذیب ہوگی، جب انبیاء کو جھٹلایا جائے گا تو پاک پیغمبر کی بزم میں انبیاء آئیں گے، جناب آدم آئیں گے، جناب نوح آئیں گے،
جناب ابراہیم آئیں گے، جناب موسیٰ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری رسالت خطرے میں ہے، ہماری رسالت کی گواہی دو۔ تو اس وقت سرور کائنات دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، فرمائیں گے این الحمزہ این الجعفر، جناب حمزہ کہاں ہیں، جناب جعفر کہاں ہیں؟ دیکھیے جب جناب حمزہ آئیں گے جناب جعفر آئیں گے، فرمائیں گے جاؤ میری طرف سے ان انبیاء کی رسالت کی گواہی دو۔ دیکھو یہ شہادت علی شہادت ہے جو فقہ جعفریہ میں بھی قبول ہے، فقہ حنفیہ میں بھی قبول ہے۔ پاک پیغمبر فرمائیں گے جاؤ میری طرف سے ان انبیاء کی رسالت کی گواہی۔ اب دیکھو راوی عرض کرتا ہے فرزند رسول میں نے تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کیا ہے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، دنیا میں جو پاک پیغمبر نے اسلام کی عظمت کے لیے کارنامے انجام دیے ہیں وہ سب مولا کائنات کے ذریعے انجام دیے گئے۔ دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام ہوا تو مولا کائنات نے کیا، اگر خانہ کعبہ سے بت توڑے گئے تو میرے مولا نے توڑے، اگر جنگ خیبر فتح ہوا تو میرے مولا نے فتح کیا، اگر جنگ خندق فتح ہوئی تو مولا کائنات نے فتح کی۔ اب راوی عرض کرتا ہے فرزند رسول یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اب آخرت میں اور جب انبیاء کی رسالت کی گواہی کا سوال آتا ہے تو جناب حمزہ کو بھیجا جا رہا ہے، جناب جعفر کو بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے سوال کا جواب معصوم ہی دے سکتے ہیں، معصوم یہی فرمائیں گے دیکھو ابھی تو انبیاء کی رسالت کی گواہی ہے، جناب آدم سے رسالت کی گواہی مانگی گئی جناب نوح سے، اور پاک پیغمبر نے جناب جعفر کو بھیجا اور جناب حمزہ کو بھیجا۔ توجہ دیکھو اگر پاک پیغمبر سے رسالت کی گواہی مانگی جائے تو ان کے گواہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پیغمبر کی پہلے عظمت سمجھیں، بعد میں مولا کائنات کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اس پیغمبر کی کیا عظمت ہے؟ سورہ احزاب کے اندر خالق فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے آپ کو کائنات کا گواہ بنا کر، ہم نے آپ کو جنت کی بشارت دینے والا بنا کر، ہم نے آپ کو عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو احکام شریعت کی طرف وہ دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، حبیب ہم نے آپ کو ہدایت کا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ تو یہ وہ نبی ہے جو لوح قلم کا گواہ ہے، جو عرش کا گواہ ہے، جو فرش کا گواہ ہے، جو دن رات کا گواہ ہے، جو سورج چاند کا گواہ ہے، تمام انبیاء کی رسالتوں کا گواہ ہے، جمادات کا گواہ ہے، حیوانات کا گواہ ہے، الغرض یہ پوری کائنات کا گواہ ہے۔ توجہ، اور اس کی رسالت کا گواہ علی ابن ابی طالب کی ذات والا سے۔ دیکھیے دین اسلام جس کی عظمت یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس قدر اسلام کی عظمت ہے کہ کیا ہوتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اس کا مفہوم اور معنی یہی ہے کہ اس 4 دن کی زندگی کو وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزار دیا جائے۔ اور پروردگار کی رضا کیسے معلوم ہو؟ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا پاک قرآن ہے یا پاک پیغمبر کی پاک زبان ہے۔ قرآن اس لیے کہ ہوتا ہے نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پاک پیغمبر کی زبان اس لیے کہ ہوتا ہے ومن ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، جو فرماتا ہے وہ وہی ہوا کرتی ہے۔ توجہ دیکھیے کہ دین اسلام زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، یہ دین اسلام عمل اور کردار کا نام ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ زبانی دعوے کا نام ہوتا توراۃ آتی جناب موسیٰ نہ آتے، انجیل آتی جناب عیسیٰ نہ آتے، زبور نازل ہوتی جناب داؤد نہ آتے، قرآن نازل ہوتا پاک پیغمبر کی ذات نہ آتی۔ خدا کی قسم
اللہ نے تورات سے پہلے جناب موسیٰ کو بھیج کر، انجیل سے پہلے جناب عیسیٰ کو بھیج کر، اور زبور سے پہلے جناب داؤد کو بھیج کر، قرآن سے پہلے خاتم الانبیاء کو بھیج کر اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھو دین اسلام زبانی دعوے کا نام نہیں بلکہ عمل اور کردار کا نام ہے۔ صلوات پر محمد وعلی بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے پاک پیغمبر کی رفیقہ حیات سے سوال کیا کہ سرور کائنات کے اخلاق بیان کر، پاک پیغمبر کا کردار بیان کر، تو بی بی کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، پیغمبر کے اخلاق سامنے آ جائیں گے، پیغمبر کا کردار سامنے آ جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مدینے کے منبر پر تھا وہ اصل قرآن ہے، یہ قرآن اس کی شبیہ ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ تو نبی اور امت میں فرق سمجھ میں آیا؟ نبی عمل کرتا ہے، قرآن کی آیت بن جاتی ہے، امت اس وقت عمل کرتی ہے جب قرآن میں آیت نازل ہو جائے۔ توجہ، وضو کی آیت قرآن میں نازل، ہم نے وضو کرنا شروع کیا، نماز کی آیت قرآن میں نازل ہوئی، ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، روزے کی آیت قرآن میں نازل ہوئی، ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اسی طرح خمس و زکوٰۃ کی آیات، امر بالمعروف کی آیات نازل ہوئی، ہم نے خمس و زکوٰۃ دینا شروع کیا۔ تو آپ نے غور کیا ہے نبی اور امت میں فرق یہی ہے، اور نبی عمل کرتا ہے، قرآن کی آیت بن جاتی ہے، امت اس وقت عمل کرتی ہے، اور جب قرآن میں آیت نازل ہو جائے اب ہم پوری عالم انسانیت کو، پورے عالم اسلام کو دعوت فکر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ عزاداری سید الشہداء ہماری درسگاہ ہے۔ اس عزاداری سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، عمل کردار کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاقیات کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے ہمارا ذہن اور زمین پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، دل و دماغ کی طہارت ہوتی ہے۔ ہم اہل اسلام کو دعوت فکر دیتے ہیں، اور پاک پیغمبر کے بعد سرور کائنات کے مسئلے پر اس کو لے آؤ جو پیغمبر کی طرح معصوم ہو، حجت خدا ہو، اور پیغمبر اسلام کی طرح اور اس کے عمل سے قرآن کی آیت نازل ہو جائے۔ خدا کی قسم تاریخ اسلام پڑھیں اور قرآن میں تدبر کریں، ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے پیغمبر اسلام کے بعد، میرے مولا کائنات امیر المومنین شب ہجرت تلواروں کے سائے میں پیغمبر کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، وہ آیت نازل ہو رہی من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، میرے مولا حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہی ہیں، آیت ولایت قصیدہ بن کر نازل ہو رہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آل محمد وہ اللہ کی رضا کے لیے یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلا رہے ہیں، سورۃ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو رہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ آل محمد وہ چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو رہی ہیں، آیت تطہیر ان کی طہارت کی گواہ بن کر نازل ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معلوم ہو گیا قرآن اہل بیت ہیں، اہل بیت قرآن ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اگر پاک پیغمبر کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو، رحمت العالمین کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو قرآن کی آیت وافی اور کافی ہے، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ حبیب کہہ دو میری نماز، میری قربانی عالمین کے پروردگار کی رضا کے لیے ہے۔ یہی بتانا چاہتے ہیں، دیکھو اگر میں مکہ میں رہ رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر میں مدینے جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اگر مدینے میں میں اسلام کی بنیاد رکھ رہا ہوں تو اللہ کے لیے،
اور اگر میں مسجد نبی کا دروازہ اور کسی کے لیے بند کروا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کے لیے کھلا رکھ رہا ہوں تو اللہ کے لیے، توجہ، اگر میں کسی کو بیٹھا رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اور کسی کو اپنے شانوں پہ بلند کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے۔ آل محمد کی کیا عظمت ہے۔ اہل سنت کے معتبر فقیہ امام شافعی کا یہ جملہ ہے، اے آل محمد تمہاری عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری مودت کو واجب کر دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور تمہاری عزت کے لیے کافی ہے کہ پروردگار نے نماز کے اندر وہ تم پر درود پڑھنا واجب کر دیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آل محمد اور غیر میں فرق یہی ہے، آل محمد کا اگر نماز میں نام نہ لیا جائے تو ہماری نماز نہیں ہے، اور اگر غیر کا نام لے لیا تو بھی ہماری نماز نہیں ہے۔ اس نماز کی کیا عظمت ہے، اس دین اسلام کی کیا عظمت ہے، فرزند زہرا کی نگاہ میں غور کریں۔ میرے مولا نے اس دین اسلام کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اب ذرا غور کریں۔ کہا جاتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہ اصلاح کی باتیں کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، عقیدے کی، عمل کردار کی، اخلاقیات کی۔ قابل غور بات یہ ہے، میرے مولا نے سفر کربلا جو کیا ہے مدینے سے، حضرت نے اپنے سفر میں کیا تبلیغ کی ہے، نانے کی امت کی اصلاح کے لیے خود حضرت نے فرمایا میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جاؤں۔ لیکن ذرا غور تو کرے، مقصد بھی بتا دیا، لیکن کربلا کے سفر میں حضرت نے کیا تبلیغ کی ہے۔ مکہ میں آئے، حج کا موقع ہے، حج کے احرام کو عمرہ سے تبدیل کر دیں، اور مولا نے اس موقع پہ خطبہ دیا ہے۔ اب خطبے میں یہ ذرا غور کرو، کیا نماز کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھو، کیا روزے کا ذکر کیا ہے، روزہ رکھو، کیا امر بالمعروف کا تذکرہ کیا ہے، امر بالمعروف کرو، نہیں، غور کرو۔ تعارف کرا رہے ہیں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور جو میرے قتل کا منصوبہ بنا چکے ہو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اور اصلاح وہی ہوگی جو خود ہمارے مولا نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ معصوم کا قول بھی ہمارے لیے حجت ہے، معصوم کا فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے، اور معصوم کی تقریر بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر حضرت نے خود اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی معرفت کا درس دیا ہے، خدا کی قسم روز عاشورہ دشمن کے سامنے خطبہ جو دیا ہے اس میں بھی اپنی معرفت کا ذکر کیا ہے۔ مجھے پہچانو، میں انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اور اصلاح کا اصل مقصد یہ کہ معرفت امام تمہیں حاصل ہونی چاہیے۔ معصوم کی معرفت حاصل کرو، معصوم کو پہچانو، اور فرزند زہرا کو پہچانو۔ یہ حجت خدا ہے، یہ ولی زمانہ ہے۔ اگر تم امام کی معرفت حاصل کر لو گے تو یقیناً تمہارے دل میں عمل کا نور خود بخود پیدا ہوگا، اور نماز کی طرف خود توجہ ہوگی، روزے کی طرف خود توجہ ہوگی۔ اس لیے کہ جب معرفت امام انسان کے دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر یقیناً ظاہر ہوتا ہے۔ تو آج ہم فرزند زہرا کا ذکر کریں گے، حضرت کی مصائب پڑھیں گے، کل ہم انشاءاللہ مولا سجاد کی مصائب پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح مولا سجاد نے بابا کی عزاداری کی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 35 سال تک میرے مولا نے بابا کے غم میں گریہ کیا۔ عزاداروں، ماتمداروں، میرے مولا حسین کی شہادت کے بعد بازار میں نہیں جاتے تھے،
اب اتفاق سے اگر جاتے تو وہ لوگ جو کسابی کا کام کرتے ہیں، جو حیوانوں کو ذبح کرتے ہیں، گوشت فروخت کرتے ہیں، جب حضرت کو دیکھتے تو ابھی دکان کو بند کر دیتے۔ ایک دفعہ میرے مولا گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص حیوان کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ میرے مولا سوال کرتے ہیں کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ عرض کرتے مولا جب تک ہم حیوان کو پانی نہیں پلاتے ذبح نہیں کرتے۔ میرے مولا کا رخ کر بلا کی طرف ہوا، بابا لوگ تو حیوانوں کو بھی پانی پلاتے، تیری اپنی قسمت، نانے کی امت نے 3 دن کا پیاسا تجھے شہید کیا۔ پھر پوچھتے کیا ہتھیار تیز کیا ہے؟ کہتا ہے مولا جب تک ہم ہتھیار کو تیز نہیں کر لیتے ہم حیوان کو ذبح نہیں کرتے۔ میرا مولا رخ کے کربلا کی طرف فرماتے ہیں بابا تیری اپنی قسمت، آپ کو تو 13 ضربتوں کے ساتھ کن خنجر کے ساتھ پشت گردن ذبح کیا گیا۔ وزادار و روایات شاہد ہیں۔ میرے مولا حسین آخری الوداع کے لیے خیمے کے در پر آئے۔ میرے مولا چاہتے تھے خیمے کے در سے الوداع کریں۔ جناب زینب عرض کرتے ہیں بھیا خیمے میں آؤ۔ عزادارو اللہ سے دعا کرو کوئی بہن اس حالت میں بھائی کو نہ دیکھے۔ جس طرح جناب زینب نے فاطمہ زہرا کو دیکھا، آبرو کٹے ہوئے، ہونٹ زخمی ہیں، پیشانی سے تازہ خون بہ رہا، اس لیے میرا مولا چاہتے تھے کہ خیمے کے در سے الوداع ہوں، لیکن جناب زینب بھیا حسین خیمے میں آؤ۔ میرا دل چاہتا ہے جناب زینب نے کہا ہوگا بھیا حسین ہم صبر کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ماں کے زخمی پہلو کو دیکھا ہم نے صبر کیا، بابا کے سر کو شگافتہ دیکھا ہم نے صبر کیا، بھیا حسن کے جنازے میں تیر دیکھے ہم نے صبر کیا، ہم صبر کریں گے۔ اب ہمارے مولا خیمے میں داخل ہوئے، چلتے چلتے اس خیمے میں آئے جہاں ہمارے چوتھے امام سید الساجدین بستر اماری آرام کر رہے ہیں۔ مولا سجاد نے دیکھا، فرماتے پھوپھی اماں مجھے سہارا دو، میری عزت والا بابا مجھے ملنے آ رہا۔ اداکارو جناب زینب نے سہارا دیا، مولا سجاد اٹھے اور مولا حسین چلتے چلتے اپنے بیٹے کے سر کی طرف بیٹھ گئے۔ عزادارو جب مولا سجاد نے بابا کو زخمی دیکھا، پیشانی سے تازہ خون بہ رہا ہے، اب اس مشکل گھڑی میں دوست یاد آتے ہیں، چاہنے والے یاد آتے ہیں، محبت کرنے والے یاد آتے ہیں۔ مولا سجاد بابا یہ تو آپ کی حالت بن گئی، آپ زخمی ہو گئے، اینا اینا زہیر ابن قین، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، اینا اینا حبیب ابن مظاہر۔ فرماتے ہیں بیٹا سجاد وہ سب مارے گئے۔ عزادارو اب مولا سجاد نے وہ نام لیا اور جس کے سہارے جناب زینب نے مدینہ چھوڑا، کربلا میں آئے، فرمایا اینا اینا امی العباس، بابا یہ جو آپ کی حالت بن گئی، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ فرمایا ان کے بازو قلم ہو گئے۔ اب مولا سجاد عرض کرتے بابا اینا اینا خی علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ عزادارو ایک محقق عالم کا جملہ ہے، میرا مولا تجربہ کر چکا ہے، بھائی کی موت بھائی کی کمر توڑ دیتی ہے، یہ اسی بھائی کو معلوم ہے جس کا 32 سالہ عباس جیسا وفادار بھائی رخصت ہو۔ فرماتے ہیں بیٹا سجاد وہ تم کب تک مجھ سے سوال کرتے رہو گے، میں تجھے جواب دیتا رہوں گا۔ اب اس خیمے میں وہ مردوں میں سوائے تیرے اور باقر کے کوئی نہیں رہا، میں لحظے کا مہمان۔ عزادارو جناب زینب نے دیکھا، گریہ کرتے بھائی کے سامنے آئی، جب بہن کو دیکھا فرمایا یا اختی زینب ایتین بصوبنتک، مجھے پرانا لباس لا دو۔ عزادارو جناب زینب
بھیا حسین آپ نے پرانا لباس کیوں مانگا؟ آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں، اگر کہو تو جنت سے نیا لباس لا دیں۔ فرماتے بہن زینب مجھے نیا لباس نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں علم امامت سے جانتا ہوں یہ جتنے لوگ ہیں یہ کرائے کے لوگ ہیں، اور کسی نے میرا امامہ لے جانا ہے، کسی نے میرا کرتا لے جانا ہے، کسی نے میری ابا لے جانی ہے۔ پرانا لباس اس لیے مانگا شاید پرانا سمجھ رغبت نہ کریں، میرے جسم کی ہتک نہ ہو۔ عزادارو ایک محقق عالم کا جملہ ہے، غسل نہ دیتے، کفن نہ دیتے، اس لیے کہ شہید کے لیے نہ غسل کی ضرورت نہ کفن کی ضرورت۔ عزادارو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو اس لباس میں دفن کرو جو اس نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ ظلم کی انتہا یہی ہے، جو مولا نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا وہ بھی ان ظالموں نے اتار لیا، اور یہی وجہ ہے امام زمانہ زیارت نہی اپنے جد مظلوم کے ہر روز پہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علی الشیب الخدیم، السلام علی البدن السلیم، السلام علی البدن السلیم، السلام علی راس قلب۔ میرا سلام اس پاک ریش پر اور جس کو سر کے خون سے خطاب کیا، میرا سلام ان پاک رخساروں پر اور جن کو ریت اور خون میں غلطان کیا، میرا سلام اس پاک بدن پر اور جس کو پامال ہونے کے معلوم نہیں ہو رہا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، پشت کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ میرا سلام ان پاک ہاتھوں پر اور جن کو بڑے ظلم سے بدن سے جدا کیا گیا، میرا سلام اس سر اقدس پر جو کوفہ اور شام کے بازار میں قرآن کی تلاوت کر رہا۔ شاید میری بہنیں نامحرموں کی نظروں سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ ہائے شام شام 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 ہائے شام۔ تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو لانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام۔ میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ رضا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی۔ پابند رسن سر پر رہنا، پابند رسن سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام۔ تیرے بچوں کو لے کے گئی میں شب ساری میں روتی رہی ہوں، کبھی غازی کا لہجہ بدل کے میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں۔ ان بیوہ بہو بیٹیوں سے، ان بیوہ بہو بیٹیوں سے
کیوں کرتے نہیں ہو کرام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جب روتی تھی بالی سکینہ اور بابا کو اپنے بلاتی میں دیتی تھی اس کو تسلی اور سینے پہ اپنے سلاتی روئے زندہ میں معصوم باچی روئے زندہ میں معصوم باچی کہہ کے وہ بابا کا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام میں دیتی کفن تجھ کو بھیا اگر سر پہ رضا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابند رسن سر پر رہنا پابند رسن سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام تیری امت کے زیور پہن کے تیری امت کے زیور پہن کے دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے اے سہارا ہے تیرا اے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا اب تو آ جاؤ ہمیں اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے ہاں وہ دربار مگر لوگ وہی تھے نانا ہاں وہ دربار مگر لوگ وہی تھے نانا کچھ پہ ضیا کا جو کچھ پہ ضیا کا جو الزام لگانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کو بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کو بنانے والے ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا ڈر کے ظالم کے تماچوں سے سکینہ نے کہا اب تو آ جاؤ ہمیں اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے بے سہارا ہے تیرا بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے
Yasin, 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 Yasin. السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم محمد رسول اللہ السلام علیکم علی ولی اللہ السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین السلام علیکم حسن مجتبی السلام علیکم حسین شہید کربلا السلام علیکم علی بن حسین اولاد الحسین واصحاب الحسین السلام علیکم زینب ام کلثوم السلام علیکم یا ابو الفضل پاک رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا نسل النفوس شمس الشموس مدفون بعزتوس السلام علیکم موسیٰ علی ابن رضا ناظم القدر والقدر جميعا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب منصب الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریع القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان قدر اللہ تعالی وفرجک وسهل الله مخرجك وسهولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد. I see. Boy, you always get a phone at that point. He never sees anything. He doesn't see anything. You always get old. He doesn't own me. Yes, he does. No, he doesn't. He doesn't own me. He owns Shut up, son. Shut up. He literally owned you. Every time he wants to say السلام علیکم It's a better ground because it's like better for parkour. I don't like the way they did this. Because Shabadadi didn't know that. So I'm gonna stand there and hit their head. I love it. Yeah, his brother did good too. Yes, I got it. No, it's not that doha is like it's not like specific to anything. It's such a general doha. And also not just that. It you can read it when there's 2 people, and you can read it when there's like 50. When you can read it when it's like 100 people. more. Good today.
Magical Islam. Hamza Ali, No, no, you can't even on the head. you'll make that into a head turban. The green thing. Be like Mahat Tabersi. I can though. I've done it at home. But I told him that I need respect. Wait, I have a question about the whole when you went to yeah, like were you able to like did you bring stuff back for like your family? Like did you bring back items? Not an alam exactly because that you have to buy. Oh, but could you bring money to like get that stuff? You need dinner. You could. I know Yeah, you can just burn it over exchange there. Oh yeah. No, but that thing, okay, alams are usually found like in Pakistan, I believe. It's not like I want. It's not like you know how we have like a in my house. If I go there, I would want to bring a lot of stuff back. Like items. Yeah, you for can. my But, mom. Yeah, I'll bring money. you can. No, but But then it was like, it's like, what is that? Like $100? okay, the thing is, I didn't really know about all this kind of thing when I went. Yeah, it That's why I was didn't know. 2013 or 12. No, it's not that. It's that like you didn't get to. But like there's a chance for you to get it right. Like you can. Yeah, you can. Because when you're in Iraq, you're not exactly having classes kind of. So you're free most of the time. Oh, really? That part is Ziyarah. In Iran, there you have classes with like Ziyarah and classes with school and everything. In Iraq, it's just Ziyarah. So what do you do? But certain days you can't do much. I 'Cause already you ate have to go, pizza. you go out to like Kazme or some other place. Like when you're in Najaf, we spent one day all in Kufa. Sorry, no teacher. So expensive. Yes, because if 1 dirham equals like 27 cents, then No, that means that it's. oh, that's No. more. Never mind. What? You're half. You're That means even it's so half cheap. teacher. Thanks. That means Yeah, like but things one. are more expensive though. That means you're more Yeah. good. You're It's no, because you're of less economics. good and more annoying. Okay. You think about it? Yeah. Look, honestly, Iraq gets most of its money just from Iran and Australia. Oh yeah, Did you- definitely. They get more money in a year, I'm pretty sure, than America does. In Irvine, there are 35 million people. How much money do you think they have? Yeah, you know, every 25? single year, 25. you know, every 35. single year, Arbaeen, I've seen 20, I've heard 23 and I've seen 25 and I've heard 25. I was guys, I don't think it matters I because think it matters, you know every single year at Imam It's Hussein, 10 million. they break the record. They break the record, Yeah. their own record They every break their own single record. year. Yeah. During Arbaeen. I don't know when I was before